وقال الله تبارك وتعالى أيضا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. رواه البخاری و مسلم. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی، ہر قسم کی تعریف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ میں جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجے محبت کرنا، اپنے مال و جائیداد، اولاد، رشتہ دار، والدین، گھر بار، کاروبار، ہر محبوب پسندیدہ چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، دین کا حصہ ہے. اب اظہار محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک، کس طریقہ کار کے ساتھ، کس درجے محبت کرے؟ کیا اس کے کچھ آداب ہمیں احادیث میں ملتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ محبت کیا حد درجے نہیں کیا کرتے تھے؟ جب محبت صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے تو محبت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کو ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، اس کا ایک ادب اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے، اس کا ایک ادب اور اس کا طریقہ کار ہے. اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اس کا ادب، اس کا طریقہ کار ہے. اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے. اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار سے محبت ہوتی ہے. ہر ایک کے اظہار محبت کے طریقے الگ الگ ہیں. اسلام کے اندر پاکیزہ پیار یا محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ حب استعمال ہوا، اور عربی میں محبت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہی حب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے. فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اس کے اندر محبت کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ پاکیزہ لفظ ہے. محبت کا ایک لفظ خلیل ہے، جسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا لقب. اسی محبت کا ایک لفظ ہے جو بدنام زمانہ ہے، ہم تمام جانتے ہیں، وہ عشق ہے. عشق اچھی محبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غلط محبت کے لیے، آوارہ گردی کے لیے، یا ایک بدنام لفظ ہے. یہ لفظ ہم اپنی ماں کے لیے، بہن بیٹی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ عشق کا لفظ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ عاشق یا عاشقی یا عشق یہ الگ معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ تمام جانتے ہیں، لیکن محبت، حب، محبوب، حبیبی، یہ محبت کا ایک باوقار اور بہترین لفظ ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب، پسندیدہ، چہیتا نہ بن جاؤں، من والدی و ولدی، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر۔ تو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ضروری ہے۔ اب محبت کا ادب کیا ہے؟ اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا محبت کے نام پر ناچنا، دھوم مچانا، نعرے لگانا، ریالیاں نکالنا، عجیب عجیب سڑکوں پر تماشے کرنا، یہ کیا اظہار محبت ہے؟ اب ہم کو دیکھنا چاہیے صحابہ کس درجے تک، کس طریقہ کار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کی محبت عملی محبت تھی، زبانی محبت نہیں تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی حد درجے محبت کیا کرتے تھے، حد درجے محبت کیا کرتے تھے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی یاد آتی تو آپ کے دیدار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ وہ صحابی سوچنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے کو رکھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے حد درجے محبت کرنے والا ہوں، حد درجے محبت کرتا ہوں، محبت کا میرا یہ عالم ہے کہ جب کبھی آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں آتا ہوں، آپ کے دیدار سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، آپ کے دیدار سے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو میں محسوس کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب کے بعد انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر فائز ہوں گے۔ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ کا دیدار کیسے ممکن ہو سکتا؟ اب دیکھیے قرآن نے عملی محبت کا کیسا طریقہ کار بتلایا۔ جبرائیل امین وہی لے کر آئے قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اگر ایک صرف نبی کے ساتھ نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو ایک معیار قرآن نے مقرر کیا۔ وہ معیار کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو اطاعت و فرما برداری یعنی اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتلایا اس پر عمل کرنا، جن سے منع کیا اس سے بچنا، یہ اظہار محبت کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آج معاشرے میں جس طریقے کا
جشن منایا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے، اور عید الاعیاد کا یعنی تمام عیدوں سے سب سے بڑی عید اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور جشن منایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، نئے نئے پکوان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور ریالیاں نکالی جاتی ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، گھروں کو، محلات، مکانات کو سجایا جاتا ہے، نعرے لگاتے ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ بھی حد درجے محبت کیا کرتے تھے۔ کیا صحابہ کرام 12 ربیع الاول کے دن کیا یہ طریقہ اپنایا؟ دین ہم تک صحابہ کے طریقہ کار سے پہنچا، جبکہ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ کی زندگیوں میں کئی بار آیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بار آیا، لیکن یہ تماشا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہ صحابہ نے سکھایا، جو آج ہم کو نظر آتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے تاکہ دوسروں کو سمجھانے میں سہولت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی لوگ ایک دلیل بناتے ہیں کہ میلاد منانا یہ محبت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود میلاد منایا۔ میلاد یعنی برتھ ڈے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے میلاد منایا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ دلیل ہے لوگوں کی۔ جس دن میں پیدا ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کو اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں۔ اگر پیر کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا دن، میلاد کا دن منایا، تو اگر یہ واقع عید کا دن ہوتا، کیونکہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان، بقرعید، اور عید کا دن کس طریقے سے ہم کو گزارنا چاہیے، عید الفطر کے دن کیا کرے، عیدگاہ جانے کے طریقے بتلائے گئے، ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے آئے، جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عطر لگائے، اور عید کے بعد اس طریقے سے مبارکبادی دیں، عید کو جانے سے پہلے یہ کرے یہ نہ کرے۔ عید الاضحیٰ کا بھی طریقہ بتلایا گیا، عید کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرے، پورے باریکیاں بتلائی گئی۔ لیکن عید میلاد النبی کا کوئی حکم ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتا، احکامات نہیں ملتے کہ 12 ربیع الاول کا دن کیسے گزارے، اس لیے کہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس کا خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر یہ واقع دین کا حصہ ہوتا تو عید الاضحیٰ، عید الفطر کی طرح احادیث میں عید الاعیاد، عید میلاد کے احکام و مسائل ہوا کرتے تھے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا، کوئی دلیل پیش کر ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا شکرانے کے طور پر۔ اگر یہ عید کا دن ہوتا تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کو اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا، حرام روزہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا، حرام روزہ ہے۔ خاص صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، تیسری عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی ترغیب دیا۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت ہے تو ہر پیر کو روزہ رکھو۔ رکھتے نہیں، محبت کے نام پر انٹرٹین ہونا، تماشا، ہنسی مذاق، تماشا، مزہ آنا۔ اب نمازوں میں کہاں سے مزہ آئے گا، روزے میں کہاں سے مزہ آئے گا، عبادتوں میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ مزہ تو ناچنے میں ہے، جھومنے میں ہے، تماشا کرنے میں ہے۔ شیطان دیکھیے کیسے دین سے ہٹا کر کس طریقے سے مصروف کر دیتا۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے،
اظہار محبت کا حق ادا ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی محبت تھی، حد درجے محبت کیا کرتے تھے، ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آج عمل میں زیرو ہے، لیکن لفظ محبت میں بہت آگے ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اگر واقع محبت ہے تو عملی محبت ہونی چاہیے، عملی محبت کا ثبوت دینا چاہیے، اپنے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ہونا چاہیے۔ جس نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس نبی کی سیرت سے واقف نہیں، اس نبی کے احکامات سے واقف نہیں، اس نبی کے اخلاق سے واقف نہیں، اس نبی کی دینداری سے واقف نہیں، اس نبی کے رہن سہن سے واقف نہیں، تو پھر ایسی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے محبت کا طریقہ کار سلیقہ ہی معلوم نہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور ان کے دور میں کئی بار آیا، لیکن ہمیں ایسے احکامات نہیں ملتے جیسے آج دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، محبت کے نام پر میلاد النبی کی نماز پڑھی جا رہی ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بدعات کے کام ہے۔ شر الامور محدثاتها، بدترین کام دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ اور سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے، سنت ایک ہی حالت پہ رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 نمازیں فرض تھی، آج بھی 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا وہ سنت ہے، آج بھی وہ طریقہ جاری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ظہر میں جب 4 ہے تو میں فجر میں بھی 4 پڑھوں گا، تو کیا ثواب ملے گا؟ اسے نہیں ملے گا، گناہگار بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی کرنے پر وہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کرنے میں کیا برائی ہے؟ کرنے میں برائی یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت دین کرنے کا حکم دیا وہ کرنے میں ثواب، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنے میں ثواب ہے۔ اب جنازے کی نماز پڑھ لے، کیا جنازے کی نماز میں اقامت ہے؟ کیا نماز جنازہ میں اذان ہے؟ کوئی اگر کہے ارے اذان کہنا کیا برائی ہے، اذان کہنے میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، تو میں اذان دے کر لوگوں کو بلاؤں گا، تو گناہگار بن جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے موقع پر یہ طریقہ نہیں سکھایا، نہ رکوع ہے نماز میں، نہ سجدہ ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں رکوع بھی کروں گا سجدہ بھی کروں گا تو گناہگار بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ یہی فرق ہے۔ عمل کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے وہ طریقہ اپنانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس پر عمل صحابہ نے کیا، صحابہ کو معیار بنایا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معیار بنایا گیا۔ صحابہ کی زندگیوں میں ایسے تماشے ہمیں نہیں ملتے، اس لیے یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات کے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور بدعت کے بارے میں کہا گیا شر الامور محدثاتها، دین میں بدترین کام نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ شروع کہاں سے ہوا؟ دین میں نئے نئے چیزیں ایجاد کرنا۔ کتنا بھی بڑا عمل، کتنی بھی بڑی عبادت کیوں نہ شروع کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہنے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ معیار بتلایا گیا۔ اگر یہ معیار نہیں ہوتا تو آج یہودیت، نصرانیت جس طریقے سے اصل دین سے ہٹ کر بہت دور چلے گئی، امت محمدیہ کی بھی یہ حالت ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہو گیا، ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ عملی محبت کرنے والا بنا،
اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا، اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنے مال و جائیداد، اپنی ہر چیز سے، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا، اور آپ کی محبت کو ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے۔ اے اللہ جس طریقے سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ عملی محبت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھائی جتنی بہنیں بیٹھی ہے، جن جن کے جو مسائل جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت اور زبان کے دیگر ہلاکتوں سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھنے والا بنا، اے اللہ عبادت گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خیر پر ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری رہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔